اللہ رب العالمین بارہا قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، اے لوگوں تم مسکینوں کا خیال کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لاچاروں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ۔ بہت زیادہ زور دیا ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ بھوک کے بعد یہ ہے موت ہے۔ اس لیے اسلام نے اتنا قرآن کریم کا اتنا زبردست نقشہ کھینچا ہے اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، اے مالداروں، تم جو ہے مجبوروں کا خیال کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ اخروی اور دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ بہت سے فائدے ہیں اور یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ آپ دیکھیں اب اس ماحول میں لاک ڈاؤن کے درمیان جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے بھوک کی وجہ سے جان توڑ دیے۔ بھوک کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے خود اس وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ میرے بھائیوں، تو اسلام نے ابھارا مالداروں کو، قوت والوں کو ابھارا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ۔ معلوم ہوگا آپ کو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی۔ کون سی عورت؟ وہ فاحشہ، بدکار، بدچلن عورت تھی۔ دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان نکال کر زمین میں گھسٹ، اس عورت نے موزہ اتار کر کنویں میں دوپٹے کے ساتھ ڈالی اور جو ہے پانی نکال کر جو ہے اس کتے کو پانی پلا کر جاتا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ رب العالمین نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی، ان کو بخش دی۔ اب دل میں سوچئے، جب دیکھیں کہ ایک فاحش عورت جب ایک جانور کو پانی پلا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا سکتی ہے، تو بہن ہم تو انسان ہے، اور انسان کو پانی پلا کر، کھانا کھلا کر ہمیں کیوں نہیں جنت ملے گی اور ہماری گناہ جو ہے اللہ رب العالمین کیوں نہیں بخشے گا؟ اللہ رب العالمین نے یہ عربی میں بھوک کے لیے، کھانے کے لیے طعام کا لفظ آیا ہے۔ طعام کا لفظ ہے قرآن میں بھی بہت سی جگہوں میں اور مقامات میں فرمایا، اس طریقے پر طعام کا لفظ بارہا آیا ہے، اور بھوک کے لیے جیم واو عین کا لفظ آیا ہے، جو بولتے، اور جو ہے جسے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّدِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں طعام کے لفظ کو مختلف پہلو سے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک پہلو یہ بیان کیا ہے کہ بھوکوں کو اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مالی حیثیت کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ پیدا کیے۔ ان میں کا ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فراوانی، فراخی، کشادگی، آسودگی بخشی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، دکان مکان گھر سے نوازا ہے، جبکہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو انسانی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں، تنگی، پسماندگی، خستہاری سے دوچار ہے، دو وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں، بدن ڈھکنے کے لیے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں،
بیمار ہو جائے تو دوا کے لیے پیسے نہیں. میرے بھائیوں، اس صورتحال کو دیکھ کر یا سن کر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار دنیا بنانے والے کی، اللہ رب العالمین کی کیا مصلحت ہے اس میں؟ آخرکار مصلحت کیا ہوگی؟ محترم حضرات، قرآن نے بیان کیا کہ یہ فرق، یہ تمیز بے مقصد نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے امتحان ہے، آزمائش ہے، پریچھا لینا ہے. اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ کسی کو زیادہ روزی روٹی دے، کسی کو کم دے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان دنیا ہی میں ان کی روزی روٹی کو تقسیم کر دیا، اب ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ سے فوقیت بخشی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے. اللہ رب العالمین اس دنیا میں امیر بھی بنایا، غریب بھی بنایا. غریب امیر کی محتاج ہے اور امیر غریب کی محتاج ہے. امیر کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو امیر کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سب کو مالدار بناتے تھے تو کون کس کی خدمت کیا کرتے تھے؟ اللہ سب کو غریب بھی بنا دیتے تھے تو ان کو روزی روٹی کہاں سے حاصل ہوتی؟ اس لیے اللہ رب العالمین یہ نظام بنایا کہ امیر بھی بنایا، غریب بنایا، تاکہ امیر لوگ غریبوں سے خدمت لے سکے. سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، فراوانی کشادگی سے نوازا ہے، وہ اس میں اپنا ہی صرف حق نہ سمجھیں اور اسے عیاشی اور فضول خرچی میں ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ اس میں محروم، مجبور، مقہور، مظلوم، بے بس، بے کس، بے سہارا بندوں کا بھی ان میں حق سمجھیں. اللہ رب العالمین نے تمہارے اموال میں غریبوں کا بھی حق ہے، فقیروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی حق ہے، مدرسوں کا بھی حق ہے، مسجدوں کا بھی حق ہے. ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تمام ضرورتوں میں سے بنیادی سبب اور ضرورت کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے. اور فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کو بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ تنگ دستی، تنہائی میں کیسی زندگی گزارتے ہیں، رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں یا تنگ دستی اور تنہائی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں صبر کرتے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، غربت میں، مفلسی میں صبر کا دامن پکڑے رکھتا ہے یا پھر گلا شکوہ کرنے لگتا ہے.